السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم صبر کے معاملے میں بات کر رہے ہیں اور پچھلے کئی دنوں سے مختلف قرآن کریم کی آیات سے آپ کے سوالوں کے جوابات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مختلف قسم کے غم، مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں جن سے لوگ گزر رہے ہیں، تو اسی سے متعلق وہ سوالات بھی بھیج رہے ہیں۔ آئیے آپ کو سورہ البقرہ کی ایک اور آیہ مبارکہ کی طرف نشاندہی کراتا ہوں، آیہ نمبر 153، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، کون سے لوگوں؟ یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان لائے ہو۔ تو خاص طور پہ جب یہ آیتوں کا ذکر ہوتا ہے نا، تو ایمان والوں کو خاص توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب ہو تو ہماری ان باتوں پر کنسنٹریشن لیول بہت ہائی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عام انسانوں سے نہیں بلکہ خاص کر کے ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی غم آئے، کوئی تکلیف آئے، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، تو کیا کرو؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ مدد تو اللہ سے ہی چاہی جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو طریقہ کار بتائے ہیں، صبر اور نماز۔ اس پہ ہم بات کریں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی مزید برآں اسی آیہ مبارکہ میں فرماتا ہے کہ سنو صبر کرنے والوں، اس بات کو ہلکا نہ لینا، چھوٹا نہ سمجھنا کہ تم صرف صبر کرنے والے ایک کیٹیگرائزیشن ہے۔ دیکھو، ان اللہ مع الصابرین، بالتحقیق، وداؤٹ اے ڈاؤٹ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابروں کے ساتھ ہے۔ تو جسے اللہ سبحانہ و تعالی اتنی ایلیویشن دے دے کہ کہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، یعنی کہ ایسے شخص کو تو اندر سے بہت زیادہ سکون محسوس کرنا چاہیے اور بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے۔ اب اس کے مختلف پیراوں پر بات کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو پر میں نے آپ سے بڑی تفصیل سے بات کی کہ یہ خاص کر کے ایمان والوں سے یہاں پر مخاطب ہے، اور اس آیت میں ذکر ہے کس چیز کا؟ صبر کا، اور ذکر ہے نماز کا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ شکر کا بھی بیان ہے، کیونکہ صبر کرنے والا وہی ہوتا ہے جو شاکر ہوتا ہے، اور شاکر وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ذکر کا بھی ذکر ہے، کیونکہ یہاں پہ نماز کا ذکر ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں نماز اور صبر دونوں کی تلقین ہے، تو یہاں شکر بھی ہے اور ذکر بھی ہے، اور نماز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور صبر جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان میں ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ انسان جو مسلمان ہوتا ہے اس کی عملی زندگی کا تقاضا بھی ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے رب تعالیٰ کی مدد چاہو۔ تو صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے، نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ یا کیا مطلب؟ دل چاہ رہا ہے روؤں، پیٹوں، واویلا کروں، شکوہ کروں، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہ کرو، کیونکہ اس سے تمہارا رب ناراض ہوگا۔ تمہارے رب نے کہا ہے کہ یہ میرا فیصلہ ہے، اس فیصلے پہ راضی رہو، اور راضی رہنے کی صورت میں تمہیں جنت دوں گا، تم سے راضی ہوں گا، اور وہ جو تمہارے پیارے ہیں نا ان کے لیے بھی مانگتے رہو۔ اور یہ نہ خیال کرنا، کیونکہ یہ سوال بھی بہت زیادہ آ رہا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ، اور گھر والوں نے صدقہ کیا، خیرات کیا، دعائیں مانگی، نمازیں پڑھیں، لیکن پھر بھی بندہ نہیں بچا، تو اب دل میں یہ وسوسہ آ رہا ہے، خیال آ رہا ہے، ارے ہمارا تو سب کچھ ضائع ہو گیا۔ ضائع نہیں ہوتا، کیسے ضائع ہو جاتا ہے؟ اب ہم نے کیا اس کو معیار بنایا ہوا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے عمل کا ہمیں یہیں سب کچھ مل جائے، اور ویسے ہی ملے جیسے ہم چاہ رہے ہیں، یعنی ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہر چیز ہماری چاہ کے مطابق ہوگی۔ ایسا تو ہے ہی نہیں۔ اور آپ نے جو صدقہ خیرات کیا وہ کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا نا۔ اللہ کے لیے کیا کہ نہیں کیا؟
ٹھیک ہے. اب اللہ نے اسے قبول کیا تو ضروری نہیں ہے کہ قبول کرنے کے بعد نتیجہ ہمارے ہی خواہش کے مطابق ہو. یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ تم صدقہ کرو اور نتیجہ تمہارے مطابق ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. وہ جانتا ہے کس چیز کی کیا حکمت ہے. اچھا، ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اب وہ شہید حکمی ہو گیا نا. اسے تو ایک ایسی موت مل گئی جو شہید حکمی کی موت ہے، کیونکہ اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی نا، کسی نے اسے آ کے مارا اور اب وہ نہیں بچ سکا. تو وہ تو مظلوم ہو گیا نا اس کیٹیگری میں. تو وہ تو مظلوم کی موت مر گیا، اور ایمان والا تھا، اچھا تھا، نیک تھا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی اٹھانا چاہا کہ اس کی نیکیاں اس کی یوں کام آئیں کہ وہ شہید حکمی کے زمرے میں آ گیا. اور جو پیچھے رہ گئے ہیں لوگ، اب وہ اس کی وجہ سے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے حضور لگ گئے ہیں. اس کو دیکھو کہ اس کی کتنی نیکی تم تک بھی آ گئی کہ اس کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر میں لگ گئے ہو، کہ اٹھتے بیٹھے بس اللہ سے دعا مانگ رہے ہو کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ مجھے صبر دے دے. اور پہلے ایسا نہیں کرتے تھے. اب ہر ہفتے ایک قرآن کریم جو ہے اس کا دورہ پورا ہو رہا ہے. پہلے قرآن پڑھتے بھی نہیں تھے، یا بہت سلو پڑھتے تھے، رمضانوں میں پڑھ لیتے تھے. اب عبادتوں کی طرف ذہن آ گیا ہے، ذہن لگ گیا ہے. پہلے نہیں تھا. پہلے اس کے اندر وہ فیلنگز نہیں تھی، فیلنگز آ گئی ہیں. تو اللہ نے تم پہ بھی رحم کر دیا، اس پہ بھی رحم کر دیا. تو اس زاویے سے ان چیزوں کو دیکھو نا کہ مجھ پہ کتنا کرم ہو گیا میرے رب کا کہ میں اس سے جڑ گیا. اور ویسی بھی اس دنیا میں آج نہیں تو کل کسی نہ کسی نے پہلے کسی نے بعد میں جانا ہی جانا ہے. تو اس لیے کیا فرمایا کہ گناہوں سے بچنا، عبادت کا پورا کرنا اور نیکیوں کی طرف رغبت کرنا. حالانکہ نفس نیکی کرنے سے منع کر رہا ہوتا ہے، وہاں نفس کو پچھاڑ کے نیکی کرنا، اور نیکی جو ہے وہ گناہوں کی طرف رغبت دے رہا ہوتا ہے، وہاں سے اپنے آپ کو بچا کے نیکی کی طرف لگانا. یہ سارا کچھ صبر ہی ہے. صبر کا یہ معنی نہیں ہے کہ بس چوٹ لگ گئی تو تکلیف ہو گئی، یا اندرونی یا بیرونی، اندر یا باہر، تو اس پہ صبر کر لیا. نہ، صبر گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا یہ بھی تو صبر ہے. کیونکہ مسلسل نفس جو ہے وہ گناہوں کی طرف رغبت اور نیکیوں سے دوری کی طرف کی خواہش کرتا رہتا ہے. ایثار اور قربانی کا کرنا یہ بھی تو پھر صبر میں داخل ہوتا ہے. اور پھر نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے اور مومن کی معراج ہے، مومن کو اسپرچولی ایلیویٹ کرتی ہے، اسپرچولی روحانی طور پر اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. تو صبر کرنا جو ہے یہ رب تعالیٰ سے مدد مانگنا، کہ اور رب تعالیٰ سے مدد یوں بھی مانگنا کہ نمازوں کی کثرت سے، نوافل کی کثرت سے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا عمل کرنے والوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم غم نہ کرو. جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کاہے کا غم ہے. تو بہرحال اس کی بعض تفصیلات جو ہے وہ روح البیان تفسیر کی کتاب میں آتی ہیں، سورہ بقرہ کی اسی آیہ مبارکہ کے تحت، والیوم 1 پیج نمبر 257. اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے. تو اس سے اندازہ کرو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کی تعلیم فرمائی ہے. اور یہ سنن ابی داؤد کی کتاب سنن ابی داؤد جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں جو ہے یہ حدیث نمبر 1319 1319 حدیث نمبر ہے. اور اسی طرح جو ہے مختلف اور نمازیں ہیں. نماز استسقاء ہے اگر بارش نہ ہو رہی ہو، یا اسی طرح نماز حاجت ہے. کوئی آپ کو حاجت ہو نا، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میں اپنی حاجت تیرے حضور رکھتا ہوں. درود پڑھیں، حاجت کی دعا کریں، نماز پڑھنے کے بعد درود پڑھیں، حاجت کی دعا کریں، پھر درود پر اختتام کریں. یہ نماز کے ذریعے آپ یوں بھی رب تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں. اور وہ نماز عام جیسے نماز پڑھتے ہیں نا، 2 رکعت ویسی پڑھی جاتی ہیں، کوئی اس میں فرق تو ہے نہیں. صورتیں بھی آپ جو مرضی چاہے پڑھ لیں. مطلب کوئی ایسے لوگ ایک بال کی کھال نکالنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ سمپل چیزوں میں بھی لوگ جو ہے کہتے ہیں کون سی سورہ پڑھیں،
سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اچھا سورہ تسبیحات کتنی دفعہ پڑھنی، ہمیں ان مسئلوں میں پڑ جاتے ہیں. حالانکہ نماز کا پڑھنا تو بڑا آسان عمل ہے. جیسے 2 رکعت نفل پڑھتے ہو ویسی 2 رکعت نماز حاجت بھی پڑھو گے. بس اس کے بعد رب تعالیٰ کے حضور دعا کرو گے اور درود شریف کے ذریعے بھی اپنی دعاؤں کو ایلیویٹ کرو گے کہ اول آخر درود پڑھو گے. اب ہمارے ہاں لوگ اس چکر میں پڑ جاتے کون سا والا درود پڑھیں. یعنی میرا خیال ہے کہ یہ بنی اسرائیل بھی اتنی بال کی کھال نہ نکالتے ہوں گے کہ جتنی بال کی کھال ہمارے ہاں لوگ نکالتے ہیں. تو یعنی اتنے سوال کرو کہ چیزیں مشکل ترین ہو جائیں، پھر کہتے ہیں کہ ہاں مشکل کام کریں گے تو شاید زیادہ اجر ملے گا. ایسا نہیں ہے. یہ تو وہ ہندوؤں کی والی سوچ ہے. وہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر 1000 سیڑھیاں چڑھ کے مندر جائیں گے وہ تو بھگوان زیادہ خوش ہوگا. استغفر اللہ العظیم. یعنی ہم نے مشکل میں رب کی خوشی سمجھی ہوئی ہے. اگر تمہیں مشکل میں ڈال کے رب نے راضی ہونا ہے تو پھر تمہیں کہتا کہ غاروں میں چلے جاؤ عبادت کرنے کے لیے، راہب بن جاؤ. لیکن وہ کہتا ہے راہب نہ بنو، زاہد بنو. دنیا میں رہو پر دل نہ لگاؤ. یہ زہد ہے. اپنی چیزوں کو پورا کرو، اپنے فرائض و واجبات کو پورا کرو. یہ نہیں کہ ہر چیز سے ناتا توڑ کے بس نکل جاؤ چلوں پہ. غائب، حضرت گھر میں ہی نہیں ہے 40 دن سے، پیچھے کیا ہو رہا ہے خبر ہی کوئی نہیں ہے. ایسی زندگی اسلام نے نہیں فروغ دی. اچھا اب آ جائیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اس ضمن میں علامہ نصر بن محمد سمرقندی تفسیر سمرقندی سورہ بقرہ کی اس آیہ مبارکہ کے تحت والیوم 1 پیج 169 پر لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے گا. اور یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے کہ تم یہ بلیو رکھو. اور صبر کی تعریف اگر ہم مفردات اٹھا کے دیکھیں، جو امام راغب اصفہانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں حرف صاد میں پیج نمبر 474 پہ جہاں صبر کی تعریف ہوئی ہے تو اس آیت میں صبر کا ذکر ہوا. تو صبر کا معنی کیا ہے؟ نفس کو اس چیز پر روکنا جو عقل اور شریعت کے مطابق ہو، اس چیز پر رکے رہنا، نیکی پہ رکے رہنا. اور یہ بھی صبر ہے کہ نفس جس چیز کی طرف رغبت کرے اور وہ شریعت کے خلاف ہو تو اس چیز سے باز رہنا، یہ بھی صبر میں داخل ہے. پھر صبر کی اقسام بھی ہیں کہ بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں کرنا اور ان پہ ثابت قدم رہنا، نماز میں کھڑے رہنا، سجدوں میں رہنا، رکوع کی حالتوں میں رہنا، یہ ساری چیزیں کیا بدن کو مشقت میں ڈال دیتی ہیں. اور طبعی خواہشات اور خواہشوں کے تقاضوں سے صبر کرنا. تو پہلی قسم جو صبر کی ہے جس میں بدن داخل ہے تو وہ تو شرعی معاملات ہو گئے. اور دوسری جو ہے وہ ایک اور قسم ہے کہ بھئی اندر جو خواہشات نکل رہی ہیں نا کہ شکوہ کروں، شکایت کروں، روؤں دھوؤں واویلے کروں، اس سے سب سے کمپلین کروں، یہ سارا معاملے سے رکے رہنا کہ رب کی رضا میں راضی. یہ بھی ایک احیاء علوم الدین کتاب الصبر و شکر میں والیوم 4 پیج نمبر 82 پہ یہ تفصیلات بھی آتی ہے. اور دیکھو نا قرآن کریم میں بھی صبر سے متعلق مختلف مقامات پہ، جیسے سورہ الانفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طرح یہ سورہ الانفال پارہ نمبر 10 میں آیا 46. اور اسی طرح سورۃ النحل جو 14ویں پارے میں ہے اس کی آیہ نمبر 96 میں اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا. اچھا پھر فرماتا ہے سورۃ الزمر میں جو 23ویں پارے میں ہے اس کی 10ویں آیہ مبارکہ میں فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا. اب ان تینوں باتوں کو جمع کرو. صبر کرنے والوں کے ساتھ رب تعالیٰ ہے، ان کو ان کے اس عمل کا اچھا اجر ملے گا. اور اجر کیسا ملے گا؟ اجر بے حساب ملے گا. تو اتنا اجر چھوڑ کے میں گناہ کیوں کماؤں واویلے کر کے، بلکہ رب کو اور راضی نہ کروں. اچھا اب آ جائے معجم الکبیر میں حدیث نمبر 12829. اس میں آتا ہے صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے. یعنی اتنا ثواب ہے صبر کرنے کا. اچھا پھر سورہ البقرہ میں بھی آیا 157 میں اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے
ایک ایسی ہدایت اور رحمت پاتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر سورہ آل عمران کی آیہ 146 میں اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والے تو اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کی محبوبیت کا مقام بھی پاتے ہیں۔ اچھا، پھر تفسیر جو ہے امام حاکم المستدرک میں، یہ حدیث کی کتاب ہے المستدرک، اس میں کتاب التفسیر ہے، اس میں صبر کے باب انہوں نے قائم کیا ہے صبر سے متعلق، اور اسے نصف الایمان کے باب سے قائم کیا ہے۔ اس میں حدیث 3718 امام حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں کہ صبر تو آدھا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر اسی طرح احیاء علوم الدین میں کتاب الصبر والشکر میں بیان فضیلت الصبر کے ضمن میں والیوم نمبر 4 پیج 76 پہ آتا ہے کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یعنی صبر کرنے والے کو جنت کا خزانہ مل رہا ہے۔ صبر کا کرنا آدھا ایمان ہے، صبر کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور صبر جو ہے وہ اجر کا معاملہ ہے، اور اجر بھی بے حساب ہے۔ کتنی باتیں۔ ایک اور ترمذی شریف کی روایت بھی آپ کو بتاتا چلوں، کتاب الزہد میں باب ما جاء فی الصبر علی البلاء، حدیث نمبر 2407، صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ یہ بھی دیکھ لیں، دیکھ رہے ہیں آپ کا تو کتنے انعامات ہیں۔ اچھا، پھر ایک آخری بات، شعب الایمان میں، یہ حدیث کی کتاب ہے امام بیہقی کی، اس میں جو ہے ذکر فصل ہے فی ذکر ما فی الاوجاع، اس کے اندر حدیث 9996 کہ صبر ہر بھلائی کی چابی ہے، ہر بھلائی کی کنجی ہے، ہر بھلائی کی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہمیں دیکھیں کہ ہم پھر کیوں روتے پھریں، رائٹ؟ تو بہرحال آئی بلیو اس میں اور بھی تفصیلات ہوں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صبر سے متعلق اگر یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھائی صبر کیوں، صبر کا کیا فائدہ، شکوہ کیوں نہ کروں، اس سے دل ہلکا ہوتا ہے، تو دیکھیں کتنے فائدے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ سب کی مشکلوں اور تکلیفوں کو دور فرمائے، اور صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔